السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اردو ہے، سبق نمبر 5، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سبق کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ مولوی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے، جو کہ ایک اصطلاحی ناول ہے۔ اس سبق میں مصنف کلیم کے راہ راست پر آنے کی کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والدین اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور والدین کا نافرمان دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار کلیم اپنے باپ سے ناراض ہو کر کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے۔ اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کی منافقت، دروغ گوئی اور دھوکے بازی کا پردہ چاک ہوتے ہی نادم ہو کر باپ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کا باپ نصوح پدرانہ شفقت سے مجبور ہو کر اسے قبول کر لیتا ہے۔ سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد اردو ادب میں ممتاز ناول نگار کے طور پر بلند مقام رکھتے ہیں۔ شامل نصاب سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ ان کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے، جس میں کلیم کے راہ راست پر آنے کی کہانی بتائی گئی ہے۔ سبق میں مصنف نے بتایا ہے کہ والدین اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور والدین کا نافرمان دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی ملاقات ایک محفل مشاعرے میں ہوتی ہے اور پھر ظاہر دار بیگ کلیم کے مکان پر روز روز آنے لگا اور تھوڑے ہی دنوں میں دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ مرزا ظاہر دار نے اپنی حقیقت کلیم پر ظاہر نہ ہونے دی، کیونکہ کلیم کا کبھی بھی مرزا صاحب کے گھر جانا نہ ہوا، اس لیے وہ مرزا کی اصلیت سے ناواقف ہوتا ہے۔ کلیم مرزا کو جمعدار کا بیٹا اور اس کا وارث سمجھتا ہے، جمعدار کے محل سرا کو مرزا کا محل سمجھتا ہے۔ کلیم ایک دن گھر والوں سے ناراض ہو کر جمعدار کے محل جا پہنچتا ہے اور مرزا کے متعلق پوچھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ مرزا کا جمعدار سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ بانکے کا بیٹا ہے اور محل کے پیچھے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا ہے۔ کلیم جب وہاں آ کر مرزا کو پکارتا ہے تو مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جھانگیاں پہنے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ کلیم کو دیکھ کر وضاحت کرتے ہیں کہ مجھے کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں ہے، میں ذرا کپڑے پہن کر آتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کلیم کے بتانے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ کلیم اسی کے گھر رہنے آیا ہے۔ مرزا کلیم کو ایک پرانی مسجد میں لے جاتا ہے، جو کہ وحشت ناک، سنسان اور چمگادڑوں کا مسکن تھی۔ مرزا کھانے میں کلیم کو بھنے ہوئے چنے دیتا ہے اور گھر جا کر ایک میلی دری اور تکیہ بھیج دیتا ہے۔ کلیم کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لہٰذا اسے مجبوراً اسی مسجد میں رات گزارنی پڑی۔ رات بھر جاگنے کے بعد صبح ہوتے ہی کلیم کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ دیر تک سونے کے بعد جب کلیم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا بستر، جوتی اور دیگر سامان غائب پایا۔ یہی نہیں، گندگی میں کروٹیں لینے سے اس کا اپنا حلیہ بھوت کی طرح ہو جاتا ہے۔ پہلے تو کلیم نے مرزا کے آنے کا انتظار کیا، مگر جب مرزا کی کوئی خبر نہ آئی تو اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مرزا صبح سویرے کتب جا چکے ہیں۔ کلیم نے یہ سوچا کہ اپنا تعارف کروا کر گھر والوں سے کچھ مدد طلب کرے، تو تعارف کرواتے ہی پہلا سوال رات بھیجے گئے بستر کا پوچھا گیا۔ کلیم گھبرا کر بھاگا تو اس کو چور چور کہہ کر نہ صرف پیٹا گیا بلکہ کوتوال کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ کلیم نے اپنا تعارف کروایا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ کوتوال نے سپاہیوں سے کہا، اسے نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اسے حوالات میں ڈال دینا۔ سپاہیوں نے جب نصوح سے کلیم کے متعلق پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارتے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ درج ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، لفظ ڈرامہ کس زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے؟ جواب ہے یونانی۔
نمبر 2، جملہ اسمیہ کے مسند الیہ اور مسند ہوتے ہیں؟ جواب ہے اسم۔ نمبر 3، کس کے معنی ہیں عمل کر کے دکھانا؟ جواب ہے ڈرامہ۔ نمبر 4، آمنہ نے سبق پڑھا، اس میں فاعل ہے؟ جواب ہے آمنہ۔ نمبر 5، شکاری نے بندوق چلائی، اس جملہ فعلیہ میں مفعول کسے کہیں گے؟ جواب ہے بندوق۔ نمبر 6، ہر جملے میں موجود حصوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اسناد۔ نمبر 7، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ اور مسند ہوتے ہیں؟ جواب ہے اسم۔ نمبر 8، جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے مبتدا۔ سبق کے متن کو پیش نظر رکھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، کلیم کو مرزا ظاہردار بیگ کے متعلق کیا غلط فہمی تھی؟ جواب ہے کلیم کو یہ غلط فہمی تھی کہ جمعدار کی ساری جائیداد، محل سرا، دیوان خانہ اور نوکر چاکر در حقیقت مرزا ظاہردار بیگ کی ملکیت ہیں، اور اسی غلط فہمی میں کلیم سیدھا جمعدار کے محل سرا پہنچ گیا۔ سوال نمبر 2، مکان سے نکلنے والی لونڈیوں نے کلیم کو کیا بتایا؟ جواب ہے مکان سے نکلنے والی لونڈیوں نے کلیم کو بتایا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں رہتا، دراصل وہ اس مکان کے پچھواڑے اوپلوں کی ٹال کے برابر چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا ہے۔ سوال نمبر 3، ظاہردار بیگ کس حالت میں گھر سے باہر نکلا؟ جواب ہے ظاہردار بیگ ننگ دھڑنگ حالت میں جانگیاں پہنے ہوئے گھر سے باہر نکلا۔ سوال نمبر 4، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کہاں ٹھہرایا؟ جواب ہے مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات مسجد میں ٹھہرایا۔ مسجد نہایت پرانی اور چھوٹی سی تھی۔ سوال نمبر 5، جس مسجد میں کلیم ٹھہرا تھا اسے مصنف نے مسجد زرار کیوں کہا ہے؟ جواب ہے جس مسجد میں کلیم ٹھہرا تھا اسے مصنف نے مسجد زرار اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ ویران اور وحشت ناک تھی۔ مسجد کی حالت انتہائی خراب تھی، ہزارہا چمگادڑیں اس میں رہتی تھیں۔ سوال نمبر 6، مرزا نے کلیم کو کیا کھلایا؟ جواب ہے مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو چھدامی کی دکان کے گرم خستہ بھنے ہوئے چنے کھلائے۔ سوال نمبر 7، مرزا ظاہردار بیگ نے بھنے ہوئے چنوں کی تعریف کن الفاظ میں کی؟ جواب ہے مرزا ظاہردار بیگ نے بھنے ہوئے چنوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو کیسے بھلس رہے ہیں، اور سوندھی سوندھی خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہ ہوا۔ سوال نمبر 8، کلیم سو کر اٹھا تو اس کا کیا کیا سامان کوئی اٹھا کر لے جا چکا تھا؟ جواب ہے کلیم کی جب آنکھ کھلی تو اس کی ٹوپی، جوتی، رومال، چھتری، تکیہ اور دری کوئی اٹھا کر لے جا چکا تھا۔ سوال نمبر 9، داروغہ نے کلیم کے ساتھ کیا رعایت کی؟ جواب ہے داروغہ نے کلیم کے ساتھ اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی اس کے ساتھ بھیجے اور حکم دیا کہ اگر میاں نسو اسے اپنا فرزند تسلیم کریں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کے حوالات میں بند کر دیا جائے۔ سوال نمبر 10، بیٹے کلیم کو دیکھ کر نسو کے کیا احساسات و جذبات تھے؟ جواب ہے نسو کی نظر بیٹے پر پڑی، گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگ گیا۔ اس نے ایک دمے سر بھر کر انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہا اور اف بھی نہ کی۔ سوال نمبر 2، سوشل یا الیکٹرانک میڈیا سے رات 9 بجے سے 10 بجے تک اپنے والدین کی نگرانی میں خبروں اور تفریح کا ایک ایک چینل دیکھیں۔ اس 1 گھنٹے کے دوران میں پیش کی جانے والی خبروں اور ڈراموں میں اٹھائے گئے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی موضوعات وغیرہ سن کر ان کے اہم نکات ما تبصرہ و تشریح اپنے ساتھی طلباء کے سامنے دہرائیں۔ جواب ہے خبروں سے متعلق اہم نکات: نمبر 1، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے پر تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ نمبر 2، حکومت کے نئے روزگار پروگرام کا اعلان ہوا۔ نمبر 3، اسکول کے طلباء کی اخلاقی تربیت کے لیے تعلیمی مہم کا آغاز۔ نمبر 4، غریب خاندانوں کو سستے مکانات دینے کا منصوبہ زیر غور۔ تفریحی چینل سے متعلق اہم نکات:
نمبر 1 کہانی میں ایمانداری اور دوسروں کی مدد کا پیغام نمایاں تھا۔ نمبر 2 کرداروں کے ذریعے خاندانی رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ نمبر 3 مقامی لباس، زبان اور روایات کو نمایاں طور پر دکھایا گیا۔ نمبر 4 ڈرامے نے ناظرین کو ہلکے پھلکے انداز میں تفریح بھی فراہم کی۔ تبصرہ: خبروں میں معاشرتی اور معاشی مسائل جیسے مہنگائی، بے روزگاری اور غریبوں کے لیے رہائشی منصوبوں کو اجاگر کیا گیا، جو عوامی فلاحی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جانب تفریحی ڈراموں میں اخلاقی پیغامات، خاندانی اقدار اور ثقافتی روایات کو مثبت انداز میں پیش کیا گیا، جس سے ناظرین کو نہ صرف تفریح ملی بلکہ اصلاحی سبق بھی ملا۔ مجموعی طور پر دونوں مواد نے معلومات اور شعور بیداری میں مثبت کردار ادا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی سوالات نیکسٹ پارٹ پر اپلوڈ ہوں گے۔ لنک آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا۔